الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، بلا شبہ یہ مال سرسبز اور شیریں ہیں، پس جو شخص اسے اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ لے تو اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور جو شخص اسے لالچ کے ساتھ لے تو اس کے لیے اس میں برکت نہ کی جائے گی۔ وہ اس آدمی کی مانند ہوتا ہے جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا، یعنی وہ بھوک نہیں مٹتی اس کی۔ اوپر یعنی دینے والا ہاتھ نیچے یعنی لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو میں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جنہوں نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اب آپ کے بعد دنیا سے کوچ کرنے تک کسی سے سوال کر کے اس کے مال میں کمی نہیں کروں گا، یعنی کسی سے اب آپ کے بعد سوال نہیں کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا معمول کا وظیفہ دینے کے لیے بلاتے ہوئے اور ان سے لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ ان سے کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں آپ لوگوں کو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں مال سے اس کا حق انہیں پیش کر رہا ہوں، اور وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ غرضے کہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہونے تک کسی سے کچھ نہ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کچھ بھی نہ لینے کے حضرت سے کیے ہوئے وعدے عہد کی نہ صرف شدت سے پاسداری اور پابندی کی، بلکہ شیخین صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد مرتبہ پیشکش کے باوجود بھی لینے سے انکار کر دیا، انکار ہی کیا۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔
آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا کوئی اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کر، یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کر اللہ کے راستے پر خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، یاد رکھیں، بلکہ وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ بعد میں اولادیں جو ہیں اس پراپرٹی اور اس مال پہ جھگڑے کرتی ہیں، اور وہ مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور غریبوں اور محتاج لوگوں کی دعائیں حاصل کریں۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے بھی کچھ بھی نہ لینے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کی نہ صرف شدت سے پاسداری کی اور پابندی کی، بلکہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد مرتبہ پیشکش کے باوجود بھی لینے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام اسحاق بن راہویہ نے زہری سے روایت نقل کی ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو بلا شبہ وہ قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے تھے کہ انہوں نے لوگوں سے سوال کرنا جو ہے وہ ختم کر دیا اور اپنے رب سے سوال کیا، بس اے رب کریم ہمیں ہمارے بہن بھائیوں اور نسلوں کو ان کے نقش قدم پر چلا دیجئے، ہمیں بھی توفیق دیں، ہم بھی اپنے بڑوں کی، یہ جو ہمارے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی کاپی کرتے ہوئے اللہ ہی سے آس لگائیں اور لوگوں سے بے نیازی اختیار کریں۔ تو محترم ناظرین، جو بندہ سوال کرنے لگ جاتا ہے، ہاتھ پھیلانے لگ جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اسی پہ اس کو وہ لگ جاتا ہے، اللہ اس کو اسی پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ ذلیل ہوتا پھرتا ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور پھر اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس کے آگے ہاتھ بجائیں جو رازق ہے، جو رزاق ہے، جو صمد ہے، جو مالک الملک ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، مال دینا اس کے قبضے میں ہے، رزق دینا اس کے قبضے میں ہے۔ آپ اس سے رابطہ تو کریں، اس کے ساتھ لو تو لگائیں، اس کو اپنا تو بنائیں، پھر دیکھیں ہمارا کریم رب جو ہے کتنا آپ کو نوازتا ہے۔ جب اپنے رب کو چھوڑ کر آپ لوگوں سے آس لگائیں گے، لوگوں سے امیدیں باندھیں گے، تو سوائے ضلالت کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگیں، دن رات اس سے دعائیں کریں۔ یقین کریں کوئی بھی تنگ دستی یا مال کی تنگ دستی یا کوئی رزق کی تنگی سوائے ہمارے رب کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگا کریں، دن رات اس کی طرف متوجہ رہیں، اور 5 وقت کی نماز کو جو ہے اس کے وقت پر ادا کیا کریں۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے،
اس کی زندگی میں خیر و برکت نہیں ہے۔ اور آج ہر بندہ پریشان ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ آج میرا خیال میں کوئی 10% بھی لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نمازی 10% بھی نہیں رہے۔ ایسے ہے جیسے کہ دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ مال کمانا ہے، اس لیے نہیں آئے کہ تیاری کر کے واپس جانا ہے۔ سب نے اپنا نقطہ نظر یہ بنا لیا ہے کہ میں نے جیسے بھی ہو، حرام ہو حلال ہو، مال جمع کرنا ہے، مجھے اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہی سب نے اپنا نقطہ نظر بنا لیا ہے، اور تب آنکھ کھلتی ہے جب موت آ جاتی ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اس وقت سوچ کے فائدہ نہیں۔ محترم ناظرین، آج ہی سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور جو وقت غفلت میں گزر گیا اس سے سچی توبہ کریں اور اپنے رب سے مانگیں، اور نماز کی پابندی کریں۔ ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ سانسیں بہت قیمتی ہیں، یقین کریں اربوں خربوں روپے دے کر یا ڈالر دے کر بھی آپ ایک سانس نہیں خرید سکتے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔